أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. معزز سامعین، برادران اسلام، معزز اسلامی خواتین، عزیز پیارے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، مالک ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے پیدا کر کے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی کی ضروریات کو وہ پرووائڈ کرتا چلا آ رہا ہے۔ جتنی تعریف کریں اللہ کی اتنا کم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لامحدود بے پناہ درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا، توحید کی بات بتائی، شرک سے منع کیا، اور بھی بہت ساری اچھی باتیں توحید اور سنت کے متعلق ہم کو بیان کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد اور صلاۃ بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کشف الشبہات کا درس چل رہا ہے۔ آج 26 اپریل 2007 عیسوی بروز جمعرات، بعد نماز مغرب، حی الرحاب کے علاقے میں جو جدہ شہر کا ایک مشہور علاقہ ہے، یہ درس کشف الشبہات فی التوحید کا ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، پچھلے درس میں یہ بات آپ کی خدمت میں بتائی گئی تھی، سمجھائی گئی تھی کہ مشرکین اگر آپ کے سامنے آئیں اور اپنے باطل پر دلیلیں پیش کریں، قرآن مجید کی واضح محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ ایسی آیتیں جس کا معنی صحیح معنوں میں بغیر علم کے ہم نہیں سمجھ سکتے، جو متشابہ آیتیں ہیں جس کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جو اہل تفسیر جس کو سمجھتے ہیں علماء کرام، ایسی آیتوں سے دلیل لے اور اپنے باطل کو سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کو جواب دیا جائے اور بتایا جائے کہ اے میرے بھائی، تم اس آیت سے دلیل لے رہے ہو یا کوئی حدیث جس کا مطلب تم کو معلوم نہ ہو،
وہ پیش کر دے اور اپنے باطل کی دلیل دے تو اس کا جواب دینا کہ تم قرآن مجید کی واضح آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں سے اپنی دلیل پکڑ رہے ہو جس کا معنی میں نہیں سمجھتا ہوں، جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، تو ہم کو یہ بات میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ واضح آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف جاتے ہیں اور اس سے دلیل لیتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو حق پر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تم اس طریقے سے ایسے آدمی کا جو اپنے شرک پر دلیل لے مختصر جواب دے کر بات کو آگے بڑھا دینا۔ اور اس کی مثال بھی دی جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی کہ اگر مشرک میں سے کسی نے تمہارے سامنے اس آیت کو دلیل بنائی، سورہ یونس آیت نمبر 62، اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، خبردار کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ولی کا میننگ ہے دوست، اولیاء اس کا پلورل ہے، تو اللہ کے جو اولیاء یعنی دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہے۔ اس آیت کو دلیل بنا کر وہ یہ کہے کہ انبیاء کی سفارش برحق ہے، اولیاء کی سفارش برحق ہے، اللہ کے یہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے اور ہم ان کو اللہ کے دربار تک اپنی عبادتیں پہنچانے کے لیے سفارش بنائیں گے۔ یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پیش کرے جس کا معنی تم کو نہیں معلوم ہے، تم اس کا جواب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ جن کے دلوں میں سچائی نہیں ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگ دین قرآن مجید کی واضح آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ جس کا ظاہری معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا مطلب آپ لے رہے ہیں اس آیت سے، تو ایسی آیتوں کے پیچھے وہ دوڑتے ہیں۔ یہ مثال انہوں نے دی۔ اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ مشرکین مکہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو رب خالق مالک مانتے تھے، اور ان کا جو کفر تھا وہ یہی تھا کہ وہ فرشتوں سے اپنا تعلق برقرار کیے رکھے ہوئے تھے اور انبیاء اور اولیاء سے ان کے تعلقات تھے۔ مطلب تعلقات کا وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے وسیلے سے ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے، اور وہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ یعنی یہ فرشتے، یہ انبیاء، یہ بزرگان دین کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو یہ بات واضح طور پر قرآن کی آیتوں میں اللہ نے بیان کی کہ یہ مشرکین کا قول ہے، لہٰذا اگر کوئی تمہارے سامنے اس قسم کی باتیں بیان کرے تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ تمہاری باتیں تو ویسی ہیں جیسے مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے، اور بالکل ویسی ہی گفتگو ان کی تھی اور وہی کچھ دلیلیں وہ لوگ بھی تھے، تو وہ لوگ بھی دیتے تھے۔ تو اس قسم کی تم اگر بات کر دو گے، اس کے سامنے جواب دو گے، تو پھر وہ انشاءاللہ خاموش ہو جائے گا۔ آگے بتاتے ہیں وما ذکرت لی ایھا المشرک من القرآن او کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اعرف معناه ولكن اقطع ان کلام اللہ لا يتناقض وان کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخالف کلام اللہ۔ اور اس سے یہ کہنا کہ اے وہ آدمی جو شرک پر اپنی دلیلیں لے رہے ہو، یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی مشرک آدمی آپ کے سامنے آ کر قرآن کی ایسی آیتوں سے دلیل لے جو واضح طور پر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ وسیلے کی دلیل لے ایسی آیت سے، مثال کے طور پر جیسے ابھی پڑھی ہم نے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں بزرگان دین ان کو نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، یہ آیت ہے۔ تو اس آیت سے آپ اپنے شرک کی دلیل کیسے لے رہے ہیں؟ وسیلہ جو آپ پکڑ رہے ہیں، ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں یا سفارشی طور پر کہ کل قیامت کے دن یہ سفارش کریں گے، اس لیے آپ ان کے تھرو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس سے یہ دلیل قرآن کی آیت کیسے بن رہی ہے؟ تو اس کو یہ بھی کہنا اور ایک جواب دے رہے ہیں کہ ایسا جواب بھی دینا کہ اے مشرک آدمی، اے شرک میں پڑے ہوئے شخص، تم جو قرآن سے دلیل لے رہے ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو تم دلیل لے رہے ہو، لا اعرف معنی میں اس کا معنی نہیں جانتا ہوں۔ کیا مطلب معنی نہیں جانتا ہوں؟ یعنی تم جو مطلب نکال رہے ہو مجھے نہیں معلوم ہے، اس آیت سے یا اس حدیث سے جو تم مطلب لے رہے ہو میں وہ مطلب نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اتنا پکا جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دو قسم کا نہیں ہے، اللہ کی ایک بات دوسری بات کے خلاف نہیں ہے، یہ مجھے پکا معلوم۔
اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اللہ کے کلام کے مخالف نہیں ہیں. یہ دو باتیں مجھے پکی معلوم، کیونکہ وہ ایک ایسی آیت سے دلیل لے رہا ہے جس کا معنی واضح نہیں ہے. جیسے اولیاء کا مقام بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ بھئی اولیاء کو ڈر بھی نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد اور نہ ان کو غم ہوگا. تو اس سے یہ کیسے دلیل مل رہی ہے کہ ہم ان کا وسیلہ لیں یا ان کو سفارشی طور پر استعمال کریں کہ وہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں؟ یہ کیسے؟ جبکہ قرآن کی دوسری آیتوں میں واضح طور پر اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ مت کرو، اور شفاعت کا پورا حق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ واضح طور پر بات بتاتی ہیں، حدیثوں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن شفاعت انبیاء ان لوگوں کے لیے کریں گے جو لوگ توحید پر مر جائیں گے، شرک نہیں کریں گے. تو تم اس سے کہنا کہ اللہ کا ایک کلام، اللہ کی ایک بات دوسری بات کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، یہ میرا ایمان ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کے خلاف نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھے گا. تو اگر تم ایسا جواب دو گے، بتاتے وہذا جواب جید سدید، یہ بالکل زبردست اور سیدھا سیدھا جواب ہے، یہ زبردست اور سیدھا سیدھا جواب ہے. ولیکن لا یفہمہ الا من وفقہ اللہ فلا تستہن بہ، لیکن یہ جواب وہ سمجھے گا جس کو اللہ توفیق دے، ورنہ اور بھی مختلف قسم کی باتیں وہ لوگ کریں گے، مختلف قسم کی تعویلیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ بیان کیا قرآن کی آیت میں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں سیدھی سیدھی جو لوگ صبر کرتے ہیں، علم ان کو ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینا چاہے یا بڑا علم عطا کرنا چاہے. یہ مختصر جواب تھا جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے. میرے خیال سے بات سمجھ. اب آگے وہ تفصیلی جوابات سمجھاتے ہیں کہ ان ڈیٹیل تم مشرکین کو کیسے جواب دو گے. مختصر جواب سمجھ میں آیا آپ کو؟ مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن کی واضح آیتیں چھوڑ کر تم ان آیتوں سے دلیل لے رہے ہو جس کا معنی مجھے نہیں معلوم ہے، کلیئر نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا ان آیتوں کو پکڑنا اور میرے سامنے ان آیتوں کو پیش کرنا جس کا معنی مجھے نہیں معلوم ہے، حالانکہ واضح آیتیں آئی ہیں جو شرک کے خلاف ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، اور سفارش کا حق، شفاعت سب اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، اور بھی بہت ساری واضح آیتیں. تو ان آیتوں کو چھوڑ کر اس قسم کی متشابہ آیتوں کے پیچھے تمہارا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم باطل پر ہو. کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں کہ جو لوگ سچے نہیں ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے، جو باطل پر ہوتے ہیں، قرآن کی واضح کلیئر آیتوں کو چھوڑ کر ایسی آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں جس کا معنی واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ شارٹ جواب ہے، یہ مختصر جواب ہے. یہ اسی طریقے سے ایک جواب کہ مشرکین مکہ بھی وہی کہتے تھے جو تم کہہ رہے ہو. تم آج کہہ رہے ہو کہ بھائی اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، ان کو مرنے کے بعد ڈر نہیں ہوتا ہے، خوف و غم، تو ہم ان کو سفارشی بنائیں گے. تو تم یہ جو کہہ رہے ہو بالکل مکہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے، پھر تم میں ان میں فرق کیا ہے؟ یہ مختصر جواب ہے، یہ دے دو اور تم وہاں سے گزر جاؤ. البتہ مفصل جواب آگے بتاتے ہیں. وہ امل جواب المفصل، ان ڈیٹیل میں اگر تم کو جواب دینا ہے تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ. ان اعداء اللہ لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر او غیره. شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جواب دینے کے، کس کو جواب دینے کے؟ وہ آدمی جو شرک کی باتیں کرتا ہے، آپ کے سامنے شرک کی دلیلیں لے کر آ رہا ہے، اس کو جواب دینے کا دو طریقہ ہے. ایک شارٹ کٹ جواب دینا جو ابھی بتایا گیا، ایک ان ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ اس سے بحث کرنا اور اس کا جواب دینا. تو تفصیلی جواب کے لیے پہلے یہ بتاتے ہیں ہم کو کہ اللہ کے جو دشمن ہیں، کون ہے اللہ کے دشمن؟ مشرک. شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، کفر پر رہنے والا شرک کرنے. تو شرک کرنے والوں کے بہت زیادہ اعتراضات ہیں رسولوں کے دین پر. جو رسول دین لے کر آئے، توحید کا دین، اس دین پر، اس مذہب پر ان کے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں جس سے وہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اعتراض ایسے ویسے جو کچھ بتا رہے ہیں، آگے وہ تفصیل آ رہی ہے. تو مختلف قسم کے ڈاؤٹس، مختلف قسم کی باتیں وہ دین میں کرتے ہیں جس سے
عوام الناس کو، بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، توحید کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، شرک کا راستہ ان کو دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک اعتراض بتاتے ہیں یہ لوگ، دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں ایک بات، ان کا یہ کہنا مشرکین کا، نحن لا نشرک باللہ، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ دنیا کا بڑا سا بڑا مشرک، جیسے مجھے مسجد نبوی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، درس دینے کے بعد شرک کے خلاف درس دیا گیا تھا وہاں، تو کچھ لوگ آئے وہاں پر، انہوں نے سوالات کیے، جواب ان کا دیا گیا، تو ایک آدمی آ کر کہتا ہے، پاکستان سے اس کا تعلق تھا، اس نے کہا کہ جی آپ نے شرک پر اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، لوگ شرک کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ویسے، شرک سے یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، انڈیا میں شرک ہوتا ہے، پاکستان میں ہمارے بھائی شرک کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا کہ شرک ہوتا ہے پاکستان میں؟ میرا تعلق لاہور سے ہے، ہمارے یہاں تو بالکل شرک نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ وہی بات، وہ یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے، لا نشرک باللہ، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لاہور کا تو میں ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر بات ہو رہی ہے، گیٹ نمبر 2 اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ جی مجھے آج بھی یاد ہے اس کی بات، وہ یہ کہہ رہا تھا صاحب۔ سنیے یہاں بھی وہی بات یہ بتاتے ہیں کہ مشرک یہ کہے گا سب سے پہلے آپ سے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیدا کرنا، روزی دینا، فائدہ پہنچانا، نقصان سے بچانا سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ ہی نقصان سے بچاتا ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے نہ فائدہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، چہ جائے کہ وہ دوسروں کو فائدہ دیں یا دوسروں کو نقصان سے بچائیں۔ یہ پہلی بات وہ کر دیتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ غلط نہیں ہے۔ ہر مشرک دنیا کا یہ بات کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں اللہ خالق ہے، رازق ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فائدہ نہیں دے سکتے ہم کو، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ یہ ایک کھری سیدھی سیدھی بات وہ کہتا ہے، ولیکن انا مذنب، اس کے بعد کہتا ہے لیکن سنو میں گنہگار ہوں، میں کیا ہوں؟ گنہگار ہوں۔ والصالحون لہم جاہ عند اللہ، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ، اللہ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ دیکھیے بالکل ایسی بات کہہ رہے ہیں وہ، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر جو آج آپ کے سامنے کہی جاتی ہے، ہمارے سامنے کہی جاتی ہے۔ آپ جائیے کسی کے پاس، درگاہ کے پاس جا کر کسی کو نصیحت کیجئے، یہ جملے آپ کو سنائی دیں گے۔ آپ کہیں بھی جائیں اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، سب کو مانتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ ہمارا ایمان نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن سنیے میرے بھائی، ہم گنہگار لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے یہاں ان کا اونچا مقام ہے۔ وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ، اور ان کے تھرو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں ان سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے ان کے ذریعے مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں گنہگار ہوں، بہت خطائیں ہیں میری، میں ناپاک ہوں، گنہگار ہوں، یہ نیک ہیں تو اللہ سے ان کے تھرو مانگ رہا ہوں میں۔ یہ جواب وہ دے تو کیا کرنا، تم کیا کرنا اس کا؟ فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ، پہلے تو جو شارٹ جواب آپ کو سمجھایا گیا، سکھایا گیا، وہ جواب دینا۔ کیا ہے وہ شارٹ جواب، مختصر جواب؟ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اس سے پہلے بھی درس میں جو بتایا گیا تھا، کیا ہے وہ جواب مختصر؟ کہ تم جو بات کر رہے ہو، مشرکین مکہ بھی یہی بات کرتے تھے، اور تمہاری بات صحیح ہے کہ اولیاء، بزرگان دین، جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ ہم سے اچھا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا مقام ہے، خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں ہے ان کو مرنے کے بعد، لیکن اس آیت سے تم جو مسئلہ نکال رہے ہو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ واضح آیتیں چھوڑ کر تم اس قسم کی آیتوں کے پیچھے جا رہے ہو، یہ تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ واضح آیتیں چھوڑ رہے ہو تم۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ نے کہا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، یغفر الذنوب جميعا، اللہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تم اگر گنہگار ہو تو اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تم اگر خطا کار ہو تو اللہ غفور و غفار ہے۔ تو سمجھانا اسے، اور وہی بتاتے ہیں آگے،
اس سے پہلے جو جواب گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جہاد کیا، تلوار اٹھائی، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے جو تم کہہ رہے ہو، کیا کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، نفع و نقصان کا مالک بھی مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی ہے، گردنیں جن کی ماری ہے، تلوار جن کے خلاف اٹھائی ہے، وہ لوگ آلریڈی یہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، نفع و نقصان کا مالک بھی ہے۔ وَمُقِرُّونَ بِأَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا وَإِنَّمَا أَرَادُوا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ، اور وہ مشرکین مکہ جن سے لڑائی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ ان کے جو بت ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے جو بت ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ سفارشی بناتے ہیں، وسیلہ لگاتے ہیں، وہ بت ان کے تدبیر نہیں کرتے، معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں بتوں کے، بلکہ ان کا مقصد صرف ان کی سفارش، ان کا چونکہ مقام ہے اللہ کے نزدیک، ان نیک لوگوں کا جن کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان نیک لوگوں کا چونکہ مقام ہے اللہ کے نزدیک، بس ہم اس مقام کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنا سفارش بنانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس۔ وَقْرَأَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَ، اور یہ بتانے کے بعد قرآن کی وہ آیتیں پڑھو جن آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، رازق، ان سے کہا لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ساری آیتیں جو قرآن میں اللہ نے جن آیتوں میں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کو رب، خالق، مالک، رازق سب کچھ مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سفارش، ہم جو بزرگوں کو پکارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائے، جو قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا گیا، اس سے پہلے ہو چکے ہیں درست 2-3 ہفتے پہلے، تو ان آیتوں کو پڑھتے جاؤ، اس مشرک پر جواب دینا اور آیتیں پڑھ کر سمجھانا اس کو۔ فَإِن قَالَ، اگر وہ یہ کہے، ہو سکتا ہے یہ سب سن کر وہ ایک بات کہے، کیا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ یا هَذِهِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ كَيْفَ تَجْعَلُونَ الصَّالِحِينَ مِثْلَ الْأَصْنَامِ، اگر وہ یہ ڈاؤٹ پیش کر دے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو آیتیں پڑھ کر مجھے سنا رہے ہو مکہ کے مشرکین کے بارے میں، تو یہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اتری ہیں یہ آیتیں جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو تم نیک لوگوں کو بتوں کے برابر کیسے کر رہے ہو؟ یہ ان کا ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہے۔ اگر آپ مکہ کے وہ آیتیں جو اتری وہ ڈاؤٹ پیش کریں، وہ آیتیں پیش کریں ان کے سامنے کہ بھائی آپ کی بات تو بالکل ان کے جیسی ہے، وہ لوگ بھی تو یہی کہتے تھے مکہ میں، تو فوراً ایک جواب دے گا وہ آپ کو۔ کیا جواب دے گا؟ کہ یہ آیتیں، یہ تمہاری ساری بات مکہ کے مشرکین کے بارے میں تھی، وہ لوگ زندوں کو نہیں پکارتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے، بتوں کو وسیلہ لگاتے، بتوں کا وسیلہ لگاتے تھے، بت، لات، منات، عزا، اور ہم نیکوں کو پکارتے، نیک لوگوں، تم نیک لوگوں کو بتوں کے برابر کیسے کر رہے ہو؟ یہ جواب، یہ اگر وہ ڈاؤٹ پیش کرے، یا یہ کہے ام کیف تجعلون الانبیاء اصناما، تم نبیوں کو بت کیسے بنا رہے ہو؟ کیا نبی بت ہیں؟ ہم نبیوں کو بھی پکارتے ہیں وسیلے کے لیے۔ فجاوبہ بما تقدم، تو اس کو جواب دو جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، کیا کہ تم جن کو پکار رہے ہو یہ لوگ بھی گزر چکے ہیں دنیا سے، انتقال ہو گیا ان کا، یعنی مکہ کے مشرکین کا اور تمہارا شرک برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے نیک لوگ جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کے بت بنائے ان لوگوں نے اور ان کو پکارا۔ وہ لوگ خالی کسی بھی پتھر کو نہیں پکارتے تھے، کسی پتھر کا وسیلہ نہیں لگاتے تھے، کہ وہ ان بتوں کا وسیلہ لگاتے تھے جو نیک صالحین کے بت تھے۔ جیسے ابن عباس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے، پیچھے اور آنکھ میں، کہ جب اس قوم میں کوئی بھی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس کا بت بنایا جاتا، جیسے کہ شیطان نے ان کو یہ بات سکھائی تھی، اس کا بت بنایا جاتا اور اس کے پھر وسیلے لگائے جاتے۔ اور تم بھی نیک لوگوں کا وسیلہ لگا رہے ہو، تو وہ پتھر تو نہیں ہے نا، وہ پتھر نما ایک بت ہے کہ جو پہلے ایک نیک آدمی تھا، اس کی شکل بنائی گئی ہے، اس کا چہرہ بنایا گیا ہے، تو تم یہ بات اس سے کہنا۔ اسی طریقے سے فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ الْكُفَّارِ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلُّهَا، اگر وہ اقرار کر لے، کون؟ قائل، مشرکین، یہ جو مشرک آدمی ہے جو دلیلیں دے رہا ہے آپ کے سامنے، اگر وہ اقرار کر لے کہ کفار ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یشہدون بالربوبیت کلھا للہ، ربوبیت یعنی اللہ
پیدا کرنے والا، اللہ روزی دینے والا، اللہ زندہ کرنے والا، اللہ موت دینے والا، اس کا اقرار اگر وہ کر لے کہ مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے مکہ کے کافر جو ہے ربوبیت کو مانتے تھے، وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ، اور جیسے تم صرف سفارش کے لیے پکار رہے ہو ان کو، نیک لوگوں کو، ورنہ ان کو اللہ نہیں سمجھ رہے ہو تم، تو بالکل وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے. وہ لوگ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے، یہ جو بت ہیں ہمارے یہ اللہ ہیں، وہ نہیں کہتے تھے. اللہ تو اوپر ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ موت و حیات کا مالک ہے، اس کے سارے صفات ہیں، لیکن ہم اس لیے پکار رہے ہیں ان کو تاکہ یہ ہماری سفارشی ہو جائیں، شفاعت کریں ہماری. یہ تو بالکل وہی کام تم بھی کر رہے ہو. تو اگر اس کا اقرار کر لے قرآن کی آیتوں کو سمجھانے کے بعد اور یہ دلیلیں دینے کے بعد جو پچھلے اوراق میں گزر چکی ہیں، وہ مان لے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ مکہ کے کفار اللہ کو رب، خالق، مالک مانتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا مقصد یہی تھا کہ شفاعت مل جائے، کیونکہ قرآن میں انہوں نے کہا، قرآن کی آیتوں میں اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ آیت پڑھنا اس پر، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے، سمجھانا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ مشرکین کا جواب تھا جو اللہ نے قرآن کی آیت میں پیش کیا. ہم اسی لیے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں، شفاعت، سفارش، بس اور کچھ نہیں، اور کوئی مقصد ان کا نہیں تھا. تو یہ بات جب تم مشرک کو سمجھاؤ اور اگر اس کا وہ اقرار کر لے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ مکہ کے مشرک یہ حرکت کرتے تھے اللہ کو رب ماننے کے باوجود، ولیکن اراد ان يفرق بین فعلهم وفعله بما ذکرہ فاذکر له ان الكفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الاولیاء الذين قال الله فيهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويدعون عيسى ابن مريم وامه وقد قال الله تعالى الى اخر الآیات. اور اگر وہ آپ کے سامنے وہ فرق پیش کرے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا کہ ان کا فعل ہمارا فعل الگ الگ ہے، ان کا کام ہمارا کام الگ الگ ہے، وہ بتوں کو مانتے تھے، ٹھیک ہے وہ سفارش کرتے تھے، الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ اسی بات پہ اڑ جائے، کس بات پر؟ کہ ہم نیک لوگوں کو پکارتے ہیں اور وہ لوگ بتوں کو پکارتے تھے، لہذا ہمارا ان کا الگ الگ ہے، ان کا کام الگ تھا، ہمارا کام الگ ہے، لہذا ہمارے کام کو شرک مت کہنا تم، کیونکہ ہم نیک لوگوں کو چونکہ ان کا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے ہم پکارتے، اس لیے یوز کرتے ہیں، اور وہ لوگ سیدھے سیدھے بتوں کو پکارتے تھے. اور اسی پر اڑ جائے اگر تمہارے جوابات کو وہ نہ مانے تو اس سے یہ ضرور کہنا. اب آگے اور مزید وضاحت کر رہے ہیں. فذکر لہو، اس سے یہ بھی کہنا کہ اے میرے بھائی مکہ کے جو کافر تھے وہ سارے کے سارے بتوں کی بات نہیں کرتے تھے. مکہ کے جو کافر تھے ڈفرینٹ تھے وہ لوگ، ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو بتوں کو وسیلے کے طور پر یوز کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو بتوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ اولیاء کو پکارتے تھے سیدھا، بت نہیں، بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی. مکہ کے جو کافر تھے ڈفرینٹ تھے وہ، بعض ان میں سیدھے سیدھے بتوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بت کی کرتے، ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، لیکن ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جو بتوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کی آیت میں سورہ اسراء میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. وہ لوگ یعنی مشرکین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو، کیوں؟ تاکہ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، تاکہ اپنے رب تک وسیلہ تلاش کرے ان کے ذریعے، ایہم اقرب، ان اولیاء میں سب سے زیادہ قریب کون ہے. چونکہ وہ اولیاء الگ الگ قسم کے تھے ان کے نیک لوگ، تو ان میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے، تو ان کا وسیلہ لیتے ہوئے وہ لوگ اللہ ان کی پوجا کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے، جبکہ یہ بت نہیں تھے. یہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے. تو نیک لوگوں کو بھی کافر پکارتا تھا، جس طریقے سے بعض کافر بتوں کو پکارتا تھا، اسی طریقے سے اس کو یہ بھی کہنا مشرک ہو. بعض ایسے بھی مکہ کے کافر تھے جو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو پکارتے تھے وسیلے کے لیے، جبکہ ان کا کوئی بت نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بت پکار نہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس طریقے سے اس کو جواب دینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مشرکین کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جو عیسیٰ کو پکارتے تھے سفارش کے لیے،
وسیلے کے لیے جبکہ بت نہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ یہ فرق پیش کر دے تمہارے سامنے کہ وہ لوگ بتوں کو پکارتے تھے, ہم نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں, بتوں کو نہیں پکار رہے ہم لوگ, تو ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ وہ لوگ مشرک تھے, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ بھی دینا کہ وہ لوگ ایک ٹائپ کے نہیں تھے. ان میں بعض لوگ بتوں کو پکارتے تھے, بعض لوگ جو ہے خالی عام اولیاء کو پکارتے تھے, اور اللہ نے ان کے بارے میں بیان کر دیا کہ وہ لوگ وسیلہ لگاتے تھے اور اس کے باوجود ان کو کافر بنایا گیا, ان کے خلاف لڑائی لڑی گئی, جنگیں لڑی گئی ہیں. اور بعض انبیاء کو پکارتے تھے کیونکہ انبیاء کا مقام اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, جیسا کہ مثال انہوں نے دی عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام, ان دونوں کے وسیلے لیتے تھے بعض مشرک مکہ کے, جبکہ ان کے کوئی بت نہیں تھے, ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا اسی قسم کے, مل مسیح ابن مریم, مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ ایک رسول ہیں, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے جو رسول آئے وہ اپنا کام کر کے چلے گئے, توحید کی طرف بلایا اور چلے گئے. وہ امہ صدیقہ, اور ان کی جو والدہ ہیں مریم علیہ السلام وہ سچی ہیں, نیک خاتون ہیں. کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھانا کھاتے تھے, یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کیوں اللہ نے کہا کھانا کھاتے تھے؟ اس لیے کہ کھانا کھانے والا انسان ہوتا ہے, اور جو کھانا کھاتا ہے اس کو کھانے نکالنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس کو حاجت بھی ہوتی ہے, ٹوائلٹ بھی جانا پڑتا ہے. اور جو کھانا کھاتا ہے اور ٹوائلٹ کو بھی جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے, رب وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو عیسیٰ کیسے رب ہو گئے؟ عیسیٰ کو کیسے پکارا جائے؟ عیسیٰ کیسے آپ کی پریشانیاں دور کریں گے؟ پریشانیاں دور کرنے والا تو اللہ ہے, جو عیب سے پاک ہونا ضروری ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. ان دونوں میں بشری تقاضے پائے جاتے ہیں, یہی اللہ نے اسی لیے کہا کانا یاکلان الطعام. یہ اور ان کی امی, عیسیٰ اور ان کی امی دونوں کھانا کھاتے تھے, اور کھانا کھانا یہ بشری تقاضا ہے. اور جو کھانا کھاتا ہے تمہارے جیسے, اس کو وہ ظاہری ضروریات زندگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جو تم سامنا کرتے ہو, جس کو پیشاب بھی آتا ہے, جس کو پاخانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے لوگ رب نہیں ہو سکتے ہیں, اور ایسے لوگ چونکہ جب رب نہیں ہے تو رب ہی ہے جو انسان کی مشکلیں دور کرتا ہے, جس کو پکارنا چاہیے, مشکلوں میں یاد کرنا چاہیے, جو اولاد بھی دیتا ہے, جو شفا بھی دیتا ہے, اور انسان کی ساری حاجتوں کو پوری بھی کرتا ہے. انظر کیف نبین لهم الآیات, اللہ فرماتا ہے دیکھو کس طریقے سے ہم قرآن کی آیتوں کے ذریعے ان کو توحید سمجھاتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر دیکھو اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود بھی کہاں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہو, ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو تمہارے لیے نہ کسی فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان کے, نہ تم کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ تم کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم, حالانکہ اللہ ہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو یہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ انبیاء کو پکارتے تھے, جو انبیاء کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو پکار رہے ہو, جو نبی جو ہے کھانا کھاتے تھے, اور وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں, وہ تم کو نقصان سے نہیں بچا سکتے ہیں, خود ان کو نقصان ہوتا ہے, خود وہ محتاج ہیں اللہ کے, تو تم کیسے ان کو پکارتے ہو؟ تو اس طریقے سے یہ بات جو ہے صاف پتہ چل گئی کہ مکہ کے مشرکین ایک ٹائپ کے نہیں تھے کہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں, بعض بتوں کی عبادت کرتے تھے, بعض اولیاء کی, بعض انبیاء کی, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وَذْكُرْ لَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى, اور اس مشرک سے قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھ کر سنانا, اس کو یہ بھی بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جب قیامت کے دن اللہ سارے لوگوں کا میدان حشر میں جمع کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا, ثم يقول للملائکہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا, اے فرشتوں کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ مطلب کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے, تمہاری ورشپ کرتے تھے, تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا, فرشتے کہیں گے سبحانک, اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے, انت ولینا من دونہم, اے اللہ تو ان کا ولی تھا, تو جانتا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا, تو بہتر جانتا ہے. بل کانوا یعبدون الجن, یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون, بہت سارے لوگ جنوں پر ایمان رکھتے تھے, یقین رکھتے تھے کہ وہ لوگ ان کی مشکلیں دور کریں گے, ان کی مصیبتوں میں ان کو کام میں آئیں گے. وقولہ تعالی, اور قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی اس آیت کو بھی پڑھ کر مشرک کو سنانا, جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. اس آیت کو پڑھ کر سنانا اس مشرک کو جو کہتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں مجھ کو اور میری امی کو اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرنا, ہم کو معبود بنا لو. اے لوگوں مجھے اور میری والدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود بنا لینا. قال سبحانک, اللہ جب یہ سوال کرے گا تو وہ فوراً کہیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اے اللہ تیری ذات پاک ہے, مجھے کہاں سے یہ حق پہنچا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ شرک کی بات میں ان لوگوں سے کروں اور کفر کی بات کہ کہوں کہ مجھ کو پکارو, مجھ سے مانگو, میری عبادت کرو یا میری امی کی عبادت کرو. میں کیسے کہوں گا اللہ یہ بات؟ ان کنت قلتہ فقد علمت, اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو جانتا ہے یہ بات. تعلم ما فی نفسی, میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے, تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا, اور اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بری کر لیں گے. تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ یہ کن کے بارے میں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ پوچھے گا نا, تو ظاہر بات ہے کچھ لوگ دنیا میں آئے ہوں گے جنہوں نے ان کی بات کی, وہ مکہ کے مشرکین تھے جو کہ بت نہیں تھے, بتوں کی عبادت نہیں بلکہ انبیاء کی عبادت کرتے تھے, انبیاء اور نیک صالحین لوگوں کی عبادت کرتے تھے. تو اس طریقے سے اس آدمی کو سمجھانا جو فرق کرے اپنے فعل میں اور مکہ کے مشرکین کے فعل میں. فقل له, اور یہ بھی کہنا عرفت ان اللہ کفر من قصد الاصنام وکفر ایضا من قصد الصالحین وقاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ کہنا کہ میرے بھائی اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا جن لوگوں نے بتوں کی عبادت کی ایک, اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیا جن لوگوں نے نیک صالحین لوگوں کی عبادت کی, بتوں کی نہیں نیکوں کی, اولیاء بزرگان دین کی عبادت کی, اور جن سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا, جنگ کیا. بات کلیئر ہے؟ اگر تم فرق کرتے ہو تو ٹھیک ہے, بت پرست جو تھے ان سے قتال کرنا تھا اور ان کو کافر قرار دیا جانا تھا, جبکہ قرآن کی آیتوں میں مکہ کے وہ سارے مشرکین خواہ وہ بتوں کی پرستش کرنے والے تھے یا اولیاء کی کرنے والے تھے یا انبیاء کی, ہر تینوں قسم کے مشرکین کو مشرک قرار دیا گیا اور ان کا نام کافر ہوا قرآن کی آیتوں میں. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافروں سے مکہ کے لڑائی کی, جنگ کیا, قتال کیا. فَإِن قال, اگر وہ یہ کہے الکفار یریدون منہم وانا اشہد ان اللہ هو النافع والضار المدبر لا اريد الا منه والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو من اللہ شفاعتهم. اس کے بعد ایک دوسرا اعتراض اگر وہ پیش کرے تو اس کا تم جواب دینا. یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. آج کے ایک اعتراض یا تقریباً دو اعتراض کو ہم نے پڑھ لیا ہے. ایک اعتراض تو ان کا یہ, اور دو اعتراض اور دو جوابات ہم نے آج پڑھ لیے ہیں. آج کے درس میں سیدھا ہاتھ استعمال کریں پینے کے سلسلے میں, سنت رسول ہے. پینے کے سلسلے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں, رائٹ ہینڈ کا سنت رسول ہے. دو اعتراض اور اس کا جواب ہم نے پڑھا ہے آج. تیسرا اعتراض آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کیا دو اعتراض تھے؟ پہلا اعتراض یہ کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ خالق ہے, رازق ہے, سب کچھ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, نہ نقصان سے بچا سکتے, لیکن چونکہ میں گنہگار ہوں اور اولیاء کرام نیک لوگ تھے لہٰذا میں ان کا وسیلہ لیتا ہوں. یہ اس کا اعتراض تھا. اس کا جواب بتایا گیا ہے. اور دوسرا اعتراض اس کا یہ کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. کب یہ پیش کرے اعتراض؟ جب تم جواب دو کہ مکہ کے مشرکین بھی تو یہی کرتے تھے, وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں, یہ لوگ نیک ہیں, تو پھر تم بھی ویسی بات کہتے ہو. اس قسم کی اگر آیتیں اور اس طریقے سے سمجھاؤ تو اگر وہ دوسرا اعتراض پیش کرے کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے, میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں بلکہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ لیتا ہوں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یا اس قسم کے جو نیک صالحین لوگ تھے جن کے بت نہیں, میں تھوڑے بت کے پاس جا رہا ہوں, تو میں بتوں کے نہیں بلکہ نیک لوگوں کو وسیلہ بناتا ہوں یا ان کو اپنا سفارشی سمجھ کر ان کے تھرو اللہ کی بات کرتا ہوں. یہ دوسرا اعتراض تھا اس کا. اس کا بھی جواب دیا گیا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. فار یور کائنڈلی انفارمیشن, اے میرے بھائی جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہو, ان میں بعض لوگ بتوں کی بات کرتے تھے, بعض
نیک صالحین کی عبادت، بعد فرشتوں کی عبادت، بعد انبیاء کی، عیسیٰ اور ان کی والدہ وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے ان کے شرک کو بیان کیا. اور قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا اپنی عبادت کے لیے. یہ ساری باتوں سے اس کو سمجھا دینا. اس کے بعد ایک تیسرا اعتراض اگر وہ پیش کرے تو اس کا بھی جواب دینا. وہ تیسرا اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعرات میں اگر اللہ نے موقع دیا، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ اعتراضات اور یہ جوابات یاد رکھیں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، آج آپ کسی بھی مشرک آدمی سے، چاہے وہ مولوی ہو یا عام آدمی ہو، اس کے سامنے توحید سمجھائیں آپ اور اس کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، تم درگاہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، وسیلے لگاتے ہو بزرگان دین کے، تو یہ اعتراضات، اس قسم کے ڈاؤٹس ضرور وہ پیش کرے گا. جو دو ہیں یا ان میں دونوں میں سے ایک یا اور جو آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک ضرور پیش کرے گا. اگر آپ کو جواب معلوم ہوگا، جواب یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی اس کو توحید سمجھانے میں. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام ہے سمجھانا، اس کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دینا، اپنی بات کو دلیلوں سے سمجھا دینا. باقی آگے ہمارا کام ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کو ہدایت دے، اللہ چاہے اس کو گمراہ کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان علمی باتوں کو، اعتراضات اور ان کے جوابوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم شرک کو سمجھیں، اس سے دور رہیں، توحید کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور لوگوں تک توحید کی بات کو پھیلائیں. شرک سے خاص طور سے رشتہ داروں کو، آغاز ہمارا رشتہ داروں سے ہونا چاہیے. اپنے قریب ترین لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور ان کو سمجھائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرک کے نقصانات اور توحید کا فائدہ. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد عزیزیہ میں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی جو الگات علاقے سے تشریف لائے ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور یو پی جو اتر پردیش علاقہ ہے وہاں کے وہ فارغ بھی ہیں، وہیں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. تو ایک خاص موضوع پر ان کا بیان رکھا گیا ہے آج بعد نماز عشاء، اور وہ موضوع ہے دعوت کی اہمیت، یعنی تبلیغ کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار، کس طریقے سے اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے. یہ اس موضوع پر ان کا انشاءاللہ تقریباً 1 گھنٹے کا خطاب ہوگا عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد عزیزیہ میں. لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ میں سے جو وہاں وتھ فیملیز شرکت کر سکتے ہیں شرکت کریں تاکہ اس اہم موضوع پر اہم باتیں معلوم ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اور کل بھی انشاءاللہ بعد نماز عصر حی السلامہ جو دعوت سینٹر ہے طریق مدینہ پر، تو وہاں بھی عصر کے بعد دعوت کا طریقہ کار اسی موضوع پر تقریباً جو ہے وہاں بھی خطاب عام ان کا ہونے والا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ 2 ضروری اعلانات تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے. اور مسجد عزیزیہ میں جو ہمارے دروس ہفتے واری چل رہے ہیں وہ باقاعدہ چل رہے ہیں، جیسے جمعے کا خطبے کا ترجمہ اور مغرب کے بعد درس جو تفسیر کا درس ہوتا ہے الحمدللہ وہ دروس، اور پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد بھی وہاں پر حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، تو وہ بھی جاری رہیں گے انشاءاللہ. آپ میں سے جو وہاں آ سکتے ہیں وہ آئیں اور مستفید ہوں. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.